اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تعریف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی۔ اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی۔ سرمہ چشم آریہ کتاب تو لکھی مرزا صاحب نے، لیکن اس میں مرزا صاحب نے کیا گل کھلائے، کس کو شکستیں دیں، مولانا اسرار احمد صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، یہ باتیں کہیں سے پڑھ کے سنا تو رہے ہیں، لیکن علماء سے بھی اگر آپ کے پاس دلیل ہو تو اختلاف تو کیا جا سکتا ہے۔ سرمہ چشم آریہ کے بارے میں مولانا بٹالوی رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ سرمہ چشم آریہ میں ایک آریہ سے مباحثہ کر کے 2 پرچوں میں اس کو محدود کر دیا اور اس کو اور بخارات نکالنے کا موقع دے کر ان کو دفع نہ کیا، اور نہ خود جملہ اعتراضات عقلیہ کو بیان کر کے ان کا جواب دیا۔ اسی رسالے میں تناسخ کی بحث کو چھیڑا تو اس کو بھی ادھورا چھوڑ دیا۔ تحقیقی دلائل عقلیہ سے اس کا کلی استحصال نہ کیا۔ یہ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں سرمہ چشم آریہ کے بارے میں، جو مرزا صاحب کی سرمہ چشم آریہ کے گواہ ہیں، جن کے سامنے یہ سرمہ چشم آریہ لکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم کو تو شاید دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی سرمہ چشم آریہ، اور یا اسی طرح سے مرزا قادیانی صاحب کی موت کے بعد ڈاکٹر صاحب پیدا ہوئے، تو گواہی تو اس بندے کی تسلیم کی جائے گی جو موقع کا گواہ ہے اور ہے بھی صادق القول، اس کا نام ہے محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا۔ بالکل غلط بات ہے۔ ڈاکٹر اسرار ہوں یا کوئی بھی عالم دین ہو، ان کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے دلیل کے ساتھ۔ قادیانیوں کو چیلنج ہے کہ ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے یہ الفاظ نکال کر دکھائیں۔ ڈاکٹر اسرار تک کسی کی بات پہنچی ہے، انہوں نے بیان کر دی ہے، کسی مصنف نے لکھا ہوگا، غلط لکھا ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی میں چند روز پہلے ایک کتاب دیکھ رہا تھا، کوئی بشیر قادری صاحب ہیں، انہوں نے مجدد اعظم کی عبارت نقل کی ہے انہی لفظوں کے ساتھ۔ اب مجدد اعظم ڈاکٹر بشارت نے لکھی ہے جو لاہوری گروہ کے مرزائی تھے، تو ان کی بات تو قابل قبول نہیں ہے۔ گواہی تو وہ ہوتی ہے جو مخالف کے گھر سے ہو یا پھر کسی ایسے صادق القول کی گواہی ہو جس کو آپ کا مخالف بھی تسلیم کرے۔ تو ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی یہ تحریر، یہ الفاظ قادیانیوں پر قرض ہیں، دکھائیں کہاں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے یہ بات کہی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ اب علامہ اقبال کے الفاظ اور ان کا رجوع میں پہلے بھی شاید اس گروپ میں پیش کر چکا ہوں، دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ اگر کسی بندے کو غلط فہمی ہو جائے، ٹھوکر لگ جائے کسی کے متعلق، اور بعد میں وہ سنبھل جائے کہ اس بندے نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، تو اس کی اس پرانی بات کو دوبارہ پیش کرنا شرع کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ لیکن جو کسی اخلاق کو بھی نہیں مانتے، کسی شریعت کو بھی نہیں مانتے، ان کے لیے سب جائز ہے۔ یہ میرے سامنے 18 جولائی 1935 کا الفضل اخبار کھلا ہوا ہے، میں سکین بھی یہاں پہ لگا دیتا ہوں انشاءاللہ، جس میں علامہ اقبال کے الفاظ کوڈ کیے ہوئے ہیں کہ کسی زمانے میں یعنی 1911 تک علامہ اقبال کے یہ خیالات تھے کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔ یہ الفاظ علامہ اقبال کے اس ویڈیو میں آگے جا کر پھر آپ کو ملیں گے۔ یہ وہ ویڈیو ہے جو لے کر قادیانی سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے اپنے اس نظریے سے، اپنے اس خیال سے رجوع کر لیا، اور انہوں نے بعد میں ان خیالات کا اظہار کیا کہ میرے نزدیک قادیانیت سے بہایت زیادہ ایماندارانہ ہے۔ 5 مئی 1935 کے زمیندار اخبار میں علامہ اقبال کے یہ الفاظ چھپے ہوئے ہیں کہ میرے نزدیک قادیانیت سے بہایت زیادہ ایماندارانہ ہے، کیونکہ بہایت نے اسلام سے اپنی علیحدگی کا اعلان واشگاف طور پر کر دیا، لیکن قادیانیت نے اپنے چہرے سے منافقت کی نقاب الٹ دینے کے بجائے اپنے آپ کو محض نمائشی طور پر جزو اسلام قرار دیا اور باطنی طور پر اسلام کی روح اور اسلام کے تخیل کو تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ ہیں علامہ اقبال کے بعد کے خیالات۔ تو اگر علامہ اقبال ہوں یا مولانا بٹالوی رحمہ اللہ ہوں، اگر کسی شخص کو ٹھوکر لگ جائے، غلطی لگ جائے، ان کو کوئی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے،
اور بعد میں ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ دھوکے باز ہے, جھوٹا ہے, فریبی ہے, وہ اپنی اصلاح کر لیں, تو کیا ان کی پچھلی بات کو پیش کیا جا سکتا ہے اخلاقی طور پر, شرعی طور پر؟ پھر ابھی میری اس گفتگو کے دوران محترم نعمانی صاحب نے مجھے پرسنل میں یہ ایک سکین سینڈ کیا, 11 اپریل 1916 کا الفضل اخبار ہے, جس میں علامہ اقبال کا فتویٰ واشگاف الفاظ میں موجود ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے نبی کے آنے کا قائل ہے جس کا انکار مستلزم کفر ہو, وہ خارج از دائرہ اسلام ہے. اگر قادیانی جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. قادیانیوں کو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں علامہ اقبال. تو اگر ان کو ابتدائی ایام میں کوئی دھوکہ ہو گیا, کوئی غلطی لگ گئی, کوئی ٹھوکر لگ گئی, تو ہر انسان کو لگ سکتی ہے. میں انشاءاللہ یہ سکین سینڈ کر دوں گا اس گروپ میں. جی سامعین, آپ نے یہ آواز سنی مفتی حنیف قریشی کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے 70 کے قریب مناظرے کیے. کس نے؟ مرزا قادیانی نے. یہ ان سے سبقت لسانی ہوئی. ہمارے بھائی ہیں زیار رسول بھائی, انہوں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے خود وہ آڈیو سنی ہے, ان کے پاس محفوظ ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں کسی تقریر میں اس بات کی اصلاح کر دوں گا. ابھی وہ زندہ ہیں, آپ فون کر کے ان سے پوچھ لیں مفتی حنیف قریشی سے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہہ دی ہے کہ 70 کے قریب مناظرے کی. ہرگز نہیں. مرزا صاحب کا اپنا بیٹا کہتا ہے کہ میرے ابا جی نے ٹوٹل 5 مناظرے کیے. یہ سیرت المہدی کا ایک سکین چھوٹا سا میں نے لگایا ہے, کیونکہ اوپر روایت کا نمبر لکھا ہوا ہے, تو کوئی بھی بندہ سیرت المہدی کتاب کھولے گا تو روایات نمبر کے اعتبار سے آگے چلتے جائیں تو 240 نمبر روایت میں یہی بات لکھی ہوئی ہے. مرزا بشیر کہتا ہے کہ یوں تو حضرت صاحب کی ساری عمر جہاد کی صفحہ اول میں ہی گزری ہے, لیکن باقاعدہ مناظرے آپ نے صرف 5 کیے ہیں. اب بتائیں, مفتی حنیف قریشی کی بات یا ڈاکٹر اسرار کی بات, جو ان کے منہ سے, جس کو بولتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے, سبقت لسانی ہو گئی ہے, بات پھسل گئی ہے منہ سے, وہ مانی جائے گی یا یہ ان کے گھر کی تحریر, گھر کی گواہی مانی جائے گی جو مرزا صاحب کا بیٹا مان رہا ہے کہ میرے ابا جی نے ٹوٹل 5 مناظرے کیے ہیں. 2 مناظرے غیر مسلموں سے کیے تھے, 3 مناظرے مسلمانوں سے کیے تھے. ماسٹر مرلی دھرم سے یہ مناظرہ کیا تھا سرما چشماریہ میں جس کا ذکر ہے, اور جو عبداللہ آتم سے عیسائیت کے خلاف مناظرہ کیا تھا. 3 مناظرے مسلم علماء سے کیے تھے, مولانا بشیر سیسوانی سے, مولانا عبدالحکیم کلانوری سے, اور شیخ بٹالوی رحمہ اللہ سے. وہ بھی پڑھی ہے, اور احمدیوں کی کتابیں بھی میں نے پڑھی جو انہوں نے اس پہ لکھی ہیں. احمدیوں کے کہنے کے مطابق علامہ اقبال 1931 میں طائب ہوئے اپنے عقیدے سے, 1931 تک جی, اور غیر احمدیوں کے کہنے کے مطابق وہ 1908 میں طائب ہو گئے. غیر احمدیوں کے مطابق وہ طائب ہوئے 1908 میں طائب. غیر احمدی کہتے ہیں, بہت سے ریسرچرز ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہے ہمارا تھنک ٹینک. جب ڈاکٹر شاہد مسعود نے پوچھا بھی کون سے وہ غیر احمدی ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ غیر احمدیوں کے مطابق 1908 میں طائب ہوئے علامہ اقبال, کون سے غیر احمدی نے بات لکھی ہے, ہمارا تھنک ٹینک آگے سے کیا جواب دیتا ہے, سنیں ذرا. کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے. یہ اس پر میں نے ساری چیزوں جب میں نے پڑھی ہے, وہ بھی پڑھی ہے, اور احمدیوں کی کتابیں بھی میں نے پڑھی جو انہوں نے اس پہ لکھی ہیں. احمدیوں کے کہنے کے مطابق علامہ اقبال 1931 میں طائب ہوئے اپنے عقیدے سے, 1931 تک احمدی تھے جی, اور غیر احمدیوں کے کہنے کے مطابق وہ 1908 میں طائب ہو گئے. غیر احمدیوں کے مطابق وہ طائب ہوئے 1908 میں طائب. غیر احمدی کہتے ہیں, بہت سے ریسرچرز ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے وہ بھائی جواب دو, بہت سے غیر احمدی, کسی ایک غیر احمدی کا نام بتاؤ. کتابیں لکھی گئی ہیں, ریسرچرز ہیں. سیرت المہدی کی 858 نمبر جو ان کی روایت ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 1891 یا 92 میں مولوی عبد الکریم جو سیالکوٹی تھا اور ان کا امام تھا مرزا صاحب کا, ایک آنکھ بھی نہیں تھی اس کی, ایک ٹانگ بھی نہیں تھی, تو آپ سوچیں کہ ایسا بندہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. بہرحال اس کی تحریک پر علامہ اقبال کے والد جو تھے شیخ نور محمد, وہ مرزائی ہوئے.
علامہ اقبال ان دنوں اسکول پڑھتے تھے، تو والد کی بیعت کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو مرزائیوں میں شمار کرتے رہے، اور یہ کہہ لیں سیرت المہدی کے الفاظ کے مطابق کہ وہ بڑے معتقد ہو گئے مرزا صاحب کے، بڑا ٹھیٹھ اسلامی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ لیکن جب وہ کالج پہنچے علامہ اقبال، لکھا ہوا صاف کہ اس کے چند سال بعد جب سر اقبال کالج میں پہنچے تو ان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی۔ اسکول کا بچہ اگر کوئی مرزائی ہو گیا ہے، وہ کالج جا کے تائب ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے بچہ تو ہوتا ہی غیر مکلف ہے، مرزائیوں نے اس کو بھی مرزائی سمجھا ہوا ہے۔ بہرحال وہ کالج پہنچے تو ان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی، انہوں نے والد کو بھی سمجھا بجھا کر تائب کروا دیا اس مرزائیت سے۔ ان کے والد نے شیخ نور محمد نے خط لکھا مرزا صاحب کو، جس میں لکھا کہ سیالکوٹ کی جو جماعت ہے وہ نوجوانوں کی جماعت ہے، میں بوڑھا آدمی، میں ساتھ نہیں چل سکتا، یعنی اچھے انداز سے ٹرکا دیا کہ میری جان چھوڑیں، لہٰذا آپ میرا نام اس جماعت سے الگ رکھیں۔ مرزا صاحب نے کیا جواب دیا کہ شیخ نور محمد کو کہہ دیں وہ جماعت سے